اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر کیا ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے اور سورہ قصص میں آیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان تینوں صورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے؟ بھائیوں، بھائی یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل۔ انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو وہاں فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کر بسا دیا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے اور دور بدلا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا۔ ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، بڑا ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے کہا، کسی جوتش نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کر دے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا۔ فائدہ، اور جب مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو ایک کام کر، اپنے بچوں کو ایک صندوق میں رکھ دے، پانی میں ڈال، اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ جب بچہ پیدا ہوا، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے، اسے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کہ ماں کو اس وقت اپنے بچوں کے بغیر قرار نہیں ملتا تو زندگی بھر نہیں ملتا۔ لیکن وہ جو ٹائم ہے بڑا خاص ٹائم ہے۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ، پانی میں ڈال۔ کتنا بڑا امتحان! اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حکم ہے کہ تو ڈال اپنا لاڈلا، ڈر مت، ہم تیرا بچہ، ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ مشرکین تیرے بچے کو ہم مرسلین، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں، اللہ اکبر، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، ہم نے اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے، تو گھبرا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو اب اپنے بچے کو پانی میں ڈال۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوا دریا نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ فرعون کی پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے۔ اپنی خادمہ کو، اپنی نوکرانیوں کو حکم دیتا ہے اور بھیجتی ہے کہ جاؤ دیکھو یہ کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس صندوق میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ فرعون اس میں دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک پیارا سا بچہ ہے۔
فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لا اولاد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے۔ ایسے ایسے تو خدا گزرے ہیں، دنیا کا قطع رب اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے، لال تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون اس کو ہم لے لیں، فرعون ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیں۔ فرعون سے کہا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی زوروں کی بات مان لیا کرتا تھا، لہذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر سکیں وہ عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی ہے۔ فرعون جیسے ظالم پسیج گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی کی بات پر ٹھیک ہے کہہ دیا کہ اس کو پال لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروایا، پھر اس نے وہی بچہ فرعون کے محل میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اب بچہ رو رہا ہے، اب دائیوں کو بلایا گیا، دائیائیں بلایا گیا جو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا۔ بچہ کسی عورت کو دودھ پینے سے انکار کر دیا، نہیں پی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رونا تبھی بند ہوگا جب ماں کی چھاتی سے لپٹ گئے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ رو رہا ہے اور فرعون کا پورا دربار مل کر کے اسے چپ نہیں کرا پا رہا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے فرعون، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت پاورفل بادشاہ تھا، لیکن مل کر کے بچے کو چپ کرانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، قرآن میں ان کا نام نہیں بتایا گیا لیکن بہن تھی، اور اس بہن کا بھی بڑا پیارا رول ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار، اللہ نے بھروسہ دلایا تھا، یقین دلایا تھا، لیکن ماں تھی، ماں کا کلیجہ اتنا جلدی نہیں مانتا۔ بچے کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ بھانڈا پھوڑ دیتی، سب کو بتا دیتی کہ میں اپنے بچے صندوق میں ڈال رہی ہوں۔ وہ اتنا بے چین ہو گئی تھی، اتنا بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ بھانڈا پھوڑ سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں تسلی دی۔ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو ایک کام کر، یہ صندوق تو میں نے ڈال دیا ہے، تو ذرا چپکے چپکے دیکھ کہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام پانی میں جا رہے ہیں اور صندوق ان کا جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل رہی، دیکھ رہی ہے صندوق کہاں جا رہا ہے، اور صندوق پہنچا فرعون کے محل میں۔ اب فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ کیا میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں؟ مجھے امید ہے کہ اس عورت کا دودھ یا بچہ پیے گا تو چپ ہو جائے گا اور وہ عورت اس کا خیال رکھے گی۔ بالکل بالکل، بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور کئی گھنٹے سے رو رہا تھا، ماں کی گود میں چپ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، نہ تیری ماں کا غم دور ہو جائے اور تیری ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب فرعون نے کہا کہ دیکھا کہ جب بچہ چپ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے محل میں رہنا، ہمارا کھانا پینا، خرچہ، تنخواہ سب ہم دیں گے، اس بچے کی پرورش کر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کی تنخواہ کے اوپر پل رہے ہیں۔ جو دشمن ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہی تنخواہ دے رہا ہے، وہی پال رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، قرآن کہتا ہے جوان ہو گئے، ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی،
ابھی نبوت آگے ملے گی۔ ابھی کہا ان کو ہم نے سمجھدار بنایا، فیصلہ کرنے کی طاقت۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، شہر میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک آدمی مصر کے، جو جس قبیلے کے فرعون جس قبیلے سے تھا اسی قبیلے سے وہ آدمی تھا۔ دونوں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا، ایک دوسرے قبیلے کا تھا۔ قبیلے کی محبت بھی محبت ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں برادری کی محبت چلتی ہے، برادری کی اور خاندان کی محبت ہے، جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام آتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا موسیٰ دیکھیے یہ مجھ کو مار رہا ہے، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا اور اس کو ایک فائٹ مارا، اور موسیٰ علیہ السلام ہٹے کٹے تھے، باڈی بلڈر تھے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں، تھوڑا جم کر لیا کریں تو باڈی کو مضبوطی ملتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھ سے مت ملیں، آپ کی کون بات مضبوط باڈی، لیکن چلیے ٹھیک ہے، لیکن بل جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے، مارا ایک فائٹ مر گیا، وہ ایک مکے میں مر گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے ہی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں، وہ تھوڑا سا اس کو چوٹ لگے، مرنے کے لیے نہیں مارا تھا، لیکن ایک مکے میں وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، بولے ارے کیا ہو گیا، متان شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مارا ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، مگر وہ مر گیا۔ وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مکے اتنے طاقتور تھے کہ ایک ہی مکے میں مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی سے بھی کوئی اگر غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کو قتل کرنے کی جان سے نہیں مارا تھا، ماننے کی غرض سے نہیں مارا تھا، غلطی ہو گئی، لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، دیر نہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا کہ کسی کو وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی، اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی، موت کی سزا موت تھی، تو مجھے مار دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، پورے شہر میں گھوم رہے تھے۔ اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی ایک نمبر کا کمینہ، تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے، تو ہی ایک نمبر کا فسادی ہے، کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے، اس کا مطلب فسادی تو ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کتیس کو جسے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو یہ سمجھ گیا، اس رائے سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے۔ کہا موسیٰ کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا تھا، مجھے ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب جب اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا ہوا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انتقال ہوا تھا۔ اب سارے شہر میں یہ ہوا پھیل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں، اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیر خواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں بیٹھا ہوا تھا، فرعون کا فیصلہ کر چکا ہے کہ تو اس قیمتی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی، یعنی کہ جو قتل ہوا تھا اس کے سجلے، جو بھی قتل کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی، جتنی جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ، شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جان کے لالے پڑ جائیں گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں؟ مدن پہنچتے ہیں۔
اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھو تو مصر میں مدی کئی سے کلومیٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھاگتے 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 کئی کلومیٹر صحرا میں ریگستان کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدی پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے۔ سہتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے لمبا سفر کر کے آئے، نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، بیچارے تھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہیں پر ایک کنواں تھا، کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں وہاں پر کھڑی، وہ اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کھڑی ہیں۔ بکریاں بالکل پیاسی ہیں، بے چین بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ عورت کنارے کھڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پوچھا، ماں قوما کیا بات ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے، وہاں جا کر پانی پلاؤ، دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا، ان دونوں عورتوں نے جواب دیا، لان عطا کبیر، کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم بھی بھیڑ میں دھکا کھا کر جا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، وونا سن کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا دھکی کھائیں، مسلمان عورت کی شان ایک حیات عورت کی شان ہے، ایک حیات عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلس میں جا کر اور مردوں کے جمگھٹ میں جا کر ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، یہ ایک حیات اور غیرت والی عورت کی شان ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا، وہ ابنا سن کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کام ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ کام مردوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں، دونوں لڑکیاں کتنی شرمدار اور رحمدار ہیں۔ انہوں نے فوراً ان کی مدد کی۔ باڈی بلڈر تو پہلے سے تھی، ہٹے کٹے تھے، فوراً آگے گئے، بکریوں کو لے کر ہٹو اور وہاں پہنچ گئے کنویں کے پاس، اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا، پانی کھینچا، بکریوں کو پانی پلایا، اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کر چلے جائیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے، چل مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو، مجھے کچھ کھلا پلا دو۔ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے، اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا، مجھے بدلہ دے گا تب میں کام کروں گا۔ مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا پلا دو، کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں، وہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، کچھ مجھے کھلا دو، پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ واپس آتے ہیں، اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیرے قرض کا محتاج ہوں، پروردگار تیری رحمت کا محتاج ہوں، اللہ شہر سے دور کہاں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام محلوں میں محل پرورش کی ہوئی تھی، ناز میں پرورش کی ہوئی تھی، آرام، اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے۔ انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحرا، جنگل کی چال خاک چھان کے آئے ہیں، اور آج یہ حالات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایک اناج کا دانہ پوچھنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی۔ ایک نطقہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب، کسی مجبور کے کام آ جاؤ، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کو صدقہ کر دو۔
اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو، کوئی اچھا کام کرو، کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں سے ایک لڑکی چلی گئی، چلنے کے بعد چلنے کا انداز بھی قرآن میں بیان ہے۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی، قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے، کہ حیادار ہے۔ عورت کی چال سے بھی اس کی شرم حیا کا پتہ چل جاتا ہے۔ دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھیں تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا۔ اب اکیلی آئی تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے، کیونکہ اب اکیلی ہے۔ آ کے کہتی ہے ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے، یہ تو اس کا بڑپن ہے، اس نے فری میں کر دیا۔ ہمارا کیا کرتب تھا، ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دیں۔ مگر آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فری میں ہماری کوئی مدد کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں کھا دیتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا، باپ نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلایا۔ تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آ جائے تو آپ بھی اس کی مدد کیجیے، ہو سکتا ہے بدلہ دیجیے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو جزاک اللہ خیر کہیں گے، ارے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو۔ میرے بھائیوں، تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی آئی، بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ آگے چلیے، میں پیچھے چل رہا ہوں۔ اب وہ لڑکی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل پڑے۔ پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ لڑکی گھر پہنچی، وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی؟ حضرت سب کی لڑکی تھی۔ اب یہ سب کون سے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہی سب جو مدن میں نبی بن کر بھیجے گئے، اور بعض علماء نے کوئی دوسرے سب پہل کا ان کا نام بتایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اب تم سیف ہو، فرعون کی سلطنت مصر تک باقی ہے، تم فرعون کی سلطنت کے بہت دور سے چلے آئے ہو، باہر ہو، تم مدن میں سے ہو، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم بالکل سیف ہو، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا اب ابا جان، ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ تو ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پر رکھ لیجئے۔ اس لیے اگر کسی کو کام پر رکھا جاتا ہے تو دو چیز اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بھروسے کے قابل ہو۔ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں نے کیسے انداز لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور بھروسے کے قابل بھی ہے۔ دیکھو، ایک حیاد اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے وہ نامردوں کے اخلاق اور کیریکٹر کو اندازہ لگا لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی۔ آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کرے، کسی عورت کی مدد کر دے تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا، موبائل نمبر لے لے گا، پھر آئی ڈی پوچھے گا، پھر پورا انٹرویو لے گا، اس کے بعد ہی یہ ماحول چل رہا ہے کہ آج۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ کیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے سنت جاری کی، جو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو ایک ایمان والے کا بھروسہ ہے،
ایک باغیرت مرد ایسے موقع کا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق کی، اپنے شرموں کی، حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، تو ان آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے، یعنی کہ بھروسے کے لائق ہے۔ طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کر نہیں اٹھاتے تھے، وہ پتھر اکیلے اٹھایا، کنویں کے پاس سے، اور پانی پلایا۔ تو حضرت شب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان، ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کہ ایک ڈگری ہوتی ہے تو اس کو کئی MBA کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماسٹر مائنڈ ان بزنس ایڈمیشن، جس میں ایجوکیشن کا، کسی حکومت کے، کسی کمپنی کا، کسی کا ادارہ کو چلانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت شبو کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابوں کے اوپر حضرت شب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازمت رکھیں، اپنے گھر پر ملازم رکھیں، اپنے ادارے میں یا اپنے کام پر رکھیں، تو کوالٹی دیکھتے ہیں۔ پہلی کوالٹی کہ وہ کہاں تک پڑھا ہے اور کبھی ہونا چاہیے، وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، جس کام کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اس میں مہارت ہونا چاہیے، اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہ دو کوالٹی اگر ہیں تو آدمی کو سجیشن ہے، تم ایک کام کرو، تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تنخواہ بھی چاہیے، تم میرے داماد بن جاؤ۔ یہ میری دو لڑکیاں ہیں، میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پر کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو تو 2 سال اور کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پر کام کرنا پڑے گا۔ تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے؟ ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا تو کہا کہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شب کے گھر 10 سال تک خدمت کی، اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلیو کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کا درجہ کیا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی، کام کرنا پڑا، یہ عورت کی ویلیو ہے۔ آج عورت کا سودا ہوتا ہے، آج عورت کی بکری ہوتی ہے بازاروں میں۔ آج عورتیں، مجھے معاف کیجیے کہ میری زبان اگر آپ کو بری لگے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے جہیز کی شکل میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے، عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا۔ 10 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، ایرانار، انہوں نے آگ دیکھی۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں پر آگ نظر آ رہی ہے، میں کچھ انگارہ لے کر آتا ہوں، ہم لوگ تھوڑا سردی میں کانپ رہے ہیں تو تھوڑا گرمی حاصل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کا کام بھی کرے گا، اس کو ہم لوگ لے لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو پہنچے۔ وہاں پر جب پہنچے تو آواز آئی، یا موسیٰ، موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اللہ، اور موسیٰ، تم اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، تم ایک مقدس سرزمین پروا کے اندر موجود۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتارے تو تم ایک مقدس سرزمین پر موجود ہو۔ اپنے جوتے اتار کر نیلا موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرنا، اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھنا۔ گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہا ہے، نبی بنا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ نبوت دے رہا ہے تو پہلا قدم، پہلا حکم کیا دے رہا ہے؟ میری عبادت کرنا، اور میری عبادت کرنے کیسے کرنا ہے؟ وہ نماز پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز قائم کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، مسجدوں کی جو حالت ہے شرمناک ہے۔
ہمیں اور آپ کہاں رمضان میں جگہ ملتی ہے، اور جوتے چپل کی جگہ پر جگہ نہیں ملتی ہے۔ مسجدوں کے مینجمنٹ اور مسجدوں کے انتظام پریشان رہتے ہیں، نمازیوں کی تعداد اور حالات اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ اذان ہو رہی، لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز ہو رہی، لوگ گپے سڑاکی کر رہے ہیں، نماز ہو رہی، لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کارخانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیسی محبت؟ کون سی محبت؟ نبی سے محبت کرنے والے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں۔ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ نماز کے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں فرمایا، میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو برباد نہیں کرنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنی لڑکیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ نبی نے بتایا اپنے آخری وقت میں، اپنے انتقال سے پہلے نماز کی۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز قائم کرنا، جب مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پر ٹیک لگا لیتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور اس لڑکی سے مجھے بہت فائدہ ہے، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے، لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہو کہ میری لاٹھی ہے، اور میں اس سے کیا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیا بات کیا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے، اللہ سے بات کرنے کو موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو لمسا کو اچھا لگ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو بات متصر بھی ہو سکتی تھی اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈالو، تو ذرا زمین پر ڈالو تو صحیح اپنی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، نہیں، کیوں ڈالوں؟ اللہ نے کہا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، اور جیسے ہی زمین پر لاٹھی کو ڈالا تو واپس زمین پر ڈالا تو سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے ابھی تو یہ میری لاٹھی تھی، سانپ کیسے بن گئی؟ کہا، موسیٰ ڈرو نہیں، ابھی تم ہماری لاٹھی کہہ رہے تھے، اس سے ہم پتے جھاڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی واق کا سانپ سے لاٹھی کا سانپ بنا دینا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس لیے قرآن کی 4 سورت ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں۔ عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو، سوازات تو، جانتے ہو نا؟ تو کو اگر آپ غور سے دیکھو گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے، جیسے سانپ جب پھنڈلی مار کے بیٹھتا ہے تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے۔ تو قرآن کی 4 سورت جو تو سے شروع ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ کنمل، 4 سورت، چاروں صورتوں میں کا بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی، سانپ بن گیا، ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر ذرا باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی داغ نہیں ہے، سفید داغ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تم کام کرنا ہے، تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے، اور فرعون کے پاس جا کر اس کو سمجھانا ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے پاس جا کر تمہیں پیار سے بات کرنی ہے، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ فرعون کو سمجھ میں آ جائے، اور ایک نطقہ بھی مل جائے، ایک بات ملی کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے نرمی سے ایک بات اس کی تقدیر بدل دے۔ بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں، کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں، کسی کو آپریشن کرتے ہیں، تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے۔ مثال سننے میں اچھی لگ رہی ہے،
مگر کرنے کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ یہ تھی کچھ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں۔ اب اگر آگے کی ویڈیو دیکھنا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔